عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست کتاب انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں جو کہ کیس ٹیکنگ کے اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے اندر کیس ٹیکنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کیس ٹیکنگ نہیں آتی تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر کامیاب ہومیوپیتھی نہیں کر سکتا۔ تو کیس ٹیکنگ کے حوالے سے بہت ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے، اور یہ کافی کیسز کے اندر انہوں نے بہت ہی کامیاب اس میں پریکٹس ڈاکٹرز پاکستان میں بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ کتاب جو ہے نا، اس کا نام ہے پریڈکٹیو ہومیوپیتھی۔ آپ اس کو ذرا دیکھیں، اور اردو میں جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کے نام اس میں نظریہ ہاد امراض۔ ان کے جو مصنف ہیں یہ انڈین ڈاکٹرز ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروفل وجے اکار۔ ان کا بھی جو تھوڑا سا تعارف ہے وہ میں آپ کو اسی کتاب کے اندر آپ کو کرواؤں گا، اور اس کو لکھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر احسان اللہ جاوید نے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو کے اندر۔ ٹرانسلیشن جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب کا، اور یہ مختصر تعارف پہلے یہ ہم آپ کو کرائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، اس میں یہ ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو بعد میں کراتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان ڈاکٹر کا تعارف کراتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو، اس مایہ ناز کتاب کو رائٹ کیا، لکھا ہے۔ ان کے لیے میں اس ٹرانسلیٹر ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ ڈاکٹر پروفل وجے اکار، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہ تھوڑی سی معذرت کروں گا کہ اگر ان کا نام پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، کیونکہ نام جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر انہیں پروفل وجے اکر کہا گیا اور کسی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پروفل وجے اکار۔ یہ آپ ایم ڈی ہیں، پروفیسر ایمریٹس ESPD یونیورسٹی آف پیس UN بانی و ڈائریکٹر پریڈکٹیو ہومیوپیتھی۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہومیوپیتھک فزیشین ممبئی میں، اور سابق اعزازی کنسلٹنٹ ہیں گورنمنٹ ہومیوپیتھک ہسپتال ممبئی۔ ڈاکٹر پروفل وجے اکار گزشتہ 40 سال سے کلاسیکل ہانیمن ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ انتہائی مصروف پریکٹس، یعنی 200 مریض روزانہ دیکھنے کے باوجود آپ نے ہومیوپیتھی کی تعلیم اور ریسرچ کے لیے بھی وقت وقف کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر وجے اکار کا چہرہ شناسی، جسمانی حرکات و سکنات، انتخاب دوا میں مہارت کی بنا پر یہ آپ پہچانے جاتے ہیں، اگرچہ تیز ترین اور فوری دوا کا انتخاب کرتے ہیں جو بظاہر ادراکی معلوم ہوتی ہے، تاہم پھر بھی سائنسی توجیہ اور ریاضیاتی طور پر بھی درست ثابت ہوتی ہے۔ 20 سال قبل جب ہومیوپیتھی کو محض متبادل طریقہ علاج تصور کیا جاتا تھا اور اسے صرف سادہ امراض جیسے نزلہ، کھانسی، زکام اور جلدی عوارضات میں استعمال کیا جاتا تھا، تو ڈاکٹر وجے اکار نے دنیا کے آگے ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج قبول کیا کہ کیسے ہومیوپیتھی نہ صرف ایک مکمل طریقہ علاج ہے بلکہ سائنسی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ آپ نے امراض کے علاج میں دیگر لائف سائنسز جیسے اناٹومی، فزیالوجی، پیتھالوجی، بائیو کیمسٹری، ایمبریولوجی اور جینیٹکس کا وسیع علم حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی بہت زور دیا ہے۔ ڈاکٹر وجے اکار نے ہومیوپیتھک لا آف کیور کو انسان کی ایمبریولوجیکل نشو و نما کے ساتھ منطبق کیا ہے، جس سے یہ قانون بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ نے سائنس کو پریڈکٹیو ہومیوپیتھی کہنے کی جرات کی ہے۔ اگر صحیح اور سائنٹیفک طور پر اس کی پریکٹس کی جائے تو ریاضیاتی قوانین کی طرح، یعنی میتھ کی طرح یہ قوانین درست ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ محض تجرباتی سائنس نہیں رہی، آپ واحد ہومیوپیتھ ہیں جنہوں نے تمام لائف سائنسز کو ہومیوپیتھی سے منطبق کرتے ہوئے ہومیوپیتھی اور دیگر سائنسز کے درمیان تعلق قائم کیا ہے، جس سے ہومیوپیتھک قوانین مزید واضح اور مستحکم ہوئے۔ نیز اس کی بدولت آپ جدید میڈیسن کی زبان بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ صحیح اور ہانیمن کلاسیکل ہومیوپیتھی کی ترویج کی خواہش اور جذبے کے تحت انہوں نے پریڈکٹیو سکول آف ہومیوپیتھی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے میازم کی بہت آسان انداز میں تشریح کی ہے۔ ان کا میازم کے بارے میں نظریہ بہت واضح اور بآسانی سمجھ میں آنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میازم انسان کا جینیٹک لیول پر ایک دفاعی عمل ہے۔ ڈاکٹر وجے اکار نے ڈاکٹر ہانیمن کے اس نظریہ میازم کی صرف اشاعت نو کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سادہ کیسز بلکہ نا امید اور لا علاج قسم کی بیماریاں بھی قابل علاج ہو جاتی ہیں۔ آپ نے گونگا پن، اندھا پن، آٹزم، بہرا پن، سیریبرل
پہل سے اور پیدائش میں خرابی کی وجہ سے ہونے والے مینٹل ریٹارڈیشن جیسے کیسز میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پریڈکٹیو ہومیوپیتھی پورے انڈیا میں فری ہومیوپیتھک میڈیکل کیمپس کا انعقاد بھی کرتی ہے۔ آپ کا مشن امید نا امیدوں کی، مدد نا امیدوں کی، ہوپ فار ہوپ لیس، ہیلپ فار ہوپ لیس۔ آپ نے اس کتاب کے علاوہ تھیوری آف سپریشن اینڈ آف مائی ایز، مشن آف میازم، جینیٹک میٹیریا میڈیکا اور فریکوینٹ انکاؤنٹر کے عنوان سے بھی کتب تحریر کی ہیں۔ ہومیوپیتھی کی ترویج اور ترقی کے لیے آپ انڈیا کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں بھی نہ صرف سیمینارز کا انعقاد بلکہ تربیتی ورکشاپس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب نے تو انہیں کہا ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کے آئنسٹائن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈاکٹر پرافل وجے اکار کا تعارف۔ اب آتے ہیں جی ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب کا، جو پاکستان میں یہ ان کی کتاب کو انٹروڈیوس کروایا ہے، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے، نام بھی احسان ہے۔ ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب بہاولپور میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ ایسی کالج سے انہوں نے تعلیم مکمل کی، پھر بہاولپور میڈیکل کالج سے ہومیوپیتھی میں تعلیم حاصل کی اور باقاعدہ کلاسیکل ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رانا عنایت صاحب کی زیر نگرانی ہومیوپیتھس کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک فورم بھی قائم کیا، جس میں میٹیریا میڈیکا، آرگینن اور ریپیٹری کی باقاعدہ تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ماہنامہ معالج کراچی اور دیگر رسائل میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، اور اسلامیہ یونیورسٹی کی فری ہومیو ڈسپینسری میں بطور میڈیکل آفیسر خدمات بھی سر انجام دیں۔ ایک کتاب پیشے اور ہومیوپیتھی تالیف کی جو بہت مقبول ہوئی، اور آپ کے جو استاد ڈاکٹر رانا محمد عنایت صاحب نے ڈاکٹر جارج ویتھولکس کی کتاب سائنس آف ہومیوپیتھی کا ترجمہ شروع کیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، ان کے بقیہ حصے کا ترجمہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہومیوپیتھی کے جو ہیں سافٹ ویئرس وہ بھی ان کے زیر استعمال ہیں، یہاں پر ان کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کتاب ان سے براہ راست بھی منگائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ کتاب ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ پائی کی کتاب ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، اس کتاب میں موجود جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں جی حصہ اول اس میں فلاسفی بیان کی گئی ہے، اس کے بعد حصہ دوم میں حاد امراض یعنی ایکیوٹ جو امراض ہوتے ہیں ان کا میٹیریا میڈیکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ جو مصنف ہے ان کے کامیاب کیسز کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور جو ڈاکٹرز جو سیکھ رہے ہیں ابھی، جو نیو لرنرز ہیں ہومیوپیتھی کے اندر، یا جو اس کو ہومیوپیتھی کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کیس ٹیکنگ کی بہت ہی شاندار کتاب ہے، وہ ان چند نایاب کتابوں میں سے ہیں جو آج تک لکھی گئی ہیں۔ جی اس کے بعد ہے جی پروفیسر وجے اکار کا کہنا ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس ریاضیاتی ہے، ہومیوپیتھی از میتھمیٹکس۔ ڈاکٹر احسان اللہ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں کہ مجھے انتخاب دوا کے 35 سے زائد مختلف طریقہ کار کو پڑھنے کا موقع ملا، اکثر کو آزمایا ہے، لیکن ایکیوٹ کیسز میں اس اعلیٰ میتھڈ، اس سے بہتر کتاب میری نظر سے نہیں گزری، اور یہ بہت ہی شاندار میتھڈ ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو وہ ہومیوپیتھی کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، یعنی اور کتابیں جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کے مکمل اصولوں پر پورا نہیں اترتی، اور ان میں ہولسٹک اپروچ نہیں ہے، جبکہ یہ واحد طریقہ ہے جس میں ہومیوپیتھی کے تمام اصول و ضوابط پورے کیے گئے ہیں، اور اس میں جو مرض ہیں وہ سپریس بھی نہیں ہوتے، اور میرے نزدیک یہ طریقہ ہومیوپیتھی کی ترقی میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہومیو ڈاکٹر چودھری احمد حسن صاحب نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس کے اندر، اور ڈاکٹر اعجاز علی ہومیوپیتھ ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی شاندار کتاب کو پاکستان میں انٹروڈیوس انہوں نے کرایا ہے،
اور پھر اس کا سونے پہ سہاگا اردو میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، تاکہ ان کی ایک ایک بات جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے جو باب حصہ اول ہے، یہ دیکھیں جی، یہ فلاسفی پر ہے۔ اس میں تعارف ہے، نظریہ پرانا اور جدید، پرانے اصول اور وجوہات، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور جو لوگ کلاسیکل ہومیوپیتھی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کلاسیکل طریقے سے لوگوں کی امراض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مینار نور ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ جو حاد امراض، دیکھیں جی اردو میں ایکیوٹ کو حاد کہتے ہیں، حاد امراض، یہ ان کی اس میں ڈیفینیشن ہے، یہاں پر ان کی اقسام ہے اس باب کے اندر، اس میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ باب نمبر 3 ہے، حاد امراض کے فلو چارٹ کا استعمال، اس کو کیسے کرنا ہے، یعنی اس میں جو میں تھوڑا سا اس کا بس ایسے ریویو کر دوں، کیونکہ پہلے ویڈیو کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی انکریزڈ، یہ فلو چارٹ جو ہے یہ اس پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے ایکٹیویٹی انکریزڈ، ایکٹیویٹی ڈیکریزڈ اور پھر نو چینج، اور اس کے بعد بات کرنے پر مجبور کیا جائے تو غصہ کرے، اینگر وین obliged ٹو آنسر۔ اس کے انہوں نے مختلف جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، سرگرمی، درجہ حرارت اور پیاس کے ایکسس، یہاں سے ہم اس کی مماثل کہیں گے دوا کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی ایسی دوائی جو سملر ہوتی ہے، سمٹمز سے سملر ہو جاتی ہے، تو وہ علاج میں اس سے علاج ہوتا ہے، یعنی کہ یہ میڈیسن آپ کو ہومیوپیتھی کو جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی ایک ایسا علاج ہے جو بالمثل ہے، یعنی جو سمٹمز ایک دوائی کے اندر موجود ہیں اگر وہ انسان کے اندر موجود پائی جائیں تو ان کو اگر استعمال کرایا جائے تو وہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 4 انتخاب دوا کے، اس میں سنہری اصول ہیں۔ یہ سنہری اصول یہ ہیں کہ کم سے کم دوا دینے والے ڈاکٹر بنیں، واحد دوا منتخب کرنے والے بنیں، واحد خوراک دینے والے بنیں، سرگرمی، درجہ حرارت اور پیاس کا محور تلاش کریں، ادویاتی تعلقات کو سمجھیں، پورے چاند پر نظر رکھیں، بخار، اسہال یا ایگریویشن کو سمجھیں، ہومیوپیتھک پیرامیٹرز کو جانیں۔ اس کے بعد ہدایات ہیں اس کے اندر برائے مریضان کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ہدایات برائے ہومیوپیتھس: صبر کریں اور دوائی کو بار بار مت دہرائیں۔ یہ اس کے اندر، اس چیپٹرز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 5 سنہرے اصول اور اہم قوانین کی سائنسی تشریح، اس کے اندر جی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں، کچھ کیسز بھی یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا انسولیٹر سسٹمز آف دا باڈی، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کور ٹیمپریچر ہوتا ہے، سرفس ٹیمپریچر، یہ تھوڑی میں اس میں کلیو دے رہا ہوں آپ کو، یہ تاکہ آپ کا انٹرسٹ اس میں بڑھے اور آپ اس میں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اس میں ریلیشن شپ آف ریمیڈیز، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہاں پر بھی کچھ ایک کیس دیا گیا۔ اس کے بعد حاد امراض کا میٹیرا میڈیکا، کہ اگر سرگرمی میں کمی ہے، سرگرمی میں اضافہ ہے، سرگرمی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جواب دینے پر مجبور کیا جائے تو غصہ کرے۔ یہ پیرامیٹرز ہیں، ان تو میرا خیال ہے یہ بہت میں نے زیادہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی آپ کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ بتائیے گا کہ کتاب آپ کو کیسی لگی، اور میرا انٹروڈکشن جو ہے میں نے جو آپ کو کرایا یہ آپ کو کیسے لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہومیوپیتھی کو سسکتی ہوئی جو مریض ہیں جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، امید ہے آپ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے علاج میں ان کی مدد کریں گے۔ والسلام۔